اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ انفال آیت نمبر 70-71 دو آیت ہے، اور یہاں سے 10واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی سیکشن نمبر 10 سٹارٹ ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 70، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایھا النبی، اللہ کہہ رہا ہے او نبی، اے رسول نبی، یعنی نبی سے اللہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، ایڈریس کر رہا ہے کہ یا ایھا النبی قل، کہو، لمن فی ایدیکم من الاسری، تو جو بھی آپ کے قبضے میں ہے، آپ کے ہاتھوں میں ہے، اسرا یعنی کہ قیدی، یعنی جو بھی کیپٹیوز ہیں، جو بھی جنگ کے قیدی ہیں آپ کے ہاتھ میں، آپ کے قبضے میں، تو ان سے کہو ان یعلم اللہ، کہ اللہ اگر تم میں پائے گا کچھ بھی، یعنی تمہارے اندر اللہ کو کوئی بھی ایسی چیز اللہ کے علم میں آئے گی کہ فی قلوبکم، کہ جو یعنی فی قلوبکم خیرن، تو تمہارے دل کے اندر کچھ بھی خیر ہے، تو اگر تمہارے دل میں کچھ بھی خیر ہے اور وہ اللہ جو ہے اس کو مطلب اس کو جانے گا، تو اللہ جو ہے یؤتیکم خیرا مما، تو وہ دے گا، یؤتیکم تم کو دے گا، خیرن یعنی تم کو پھر ایسا گڈ، ایسا خیر دے گا تم کو، مما اخذ منکم، جو کچھ بھی تم سے لے لیا گیا ہے، یعنی تم سے جو کچھ بھی لے لیا گیا ہے اس کے بدلے میں تم کو بہت اچھی خیر دے گا وہ۔ اگر تمہارے دل کے اندر کوئی بھی ان کو اللہ کو کوئی بھی ایک بھلائی یا ایک گڈ بھی ملا، تو یعنی تمہارے دل میں کوئی بھی ایک اچھی یعنی کہ خیر یا کچھ بھی ایسی گڈ اچھی بات ہے، اس کے بدلے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہیں وہ دے گا جو کہ تم سے لے لیا، اخذا جو تم سے لے لیا، منکم تم سے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو معاف کر دینا تو سب سے بڑی بات ہے کہ انسان معاف ہو جائے تو اس کو تو عذاب اور سزا ہی نہ ملے نا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو ہے ہی غفور اور رحیم۔ او prophet, say to those who are captives in your hands, if Allah finds any good in your hearts, He will give you something better than what has been taken from you. And He will forgive you, for Allah is oft forgiving, most merciful. اس کی نوٹ ہے 1237. This is a consolation to the prisoners of war. تو جو بھی جنگ کے اندر قیدی لوگ، جو مطلب جن کو پکڑ کے لائے تھے، جو قیدی تھے، پرزنرز آف وار تھے جو، تو یہ ان کے لیے یہ آیت کے اندر بڑی تسلی ہے۔ ان اسپائٹ آف دیئر پریویس ہاسٹیلٹی، یعنی انہوں نے پہلے جو بھی جنگ اور قتل عام کیا، اس کے باوجود بھی اللہ will forgive them in His mercy if there was any good in their hearts and confer upon them a far higher gift than anything they have ever lost. تو اللہ جو ہے اس بات کے باوجود کہ انہوں نے کیسی جنگ کی، کیسے قتل عام کیا، اس کے باوجود بھی ان کے اندر اگر تو جو اللہ ان کو جیسے معاف کرے گا اگر ان کے اندر کوئی بھی خیر ہے تو، اور وہ اپنا اس کی اللہ کی جو رحمت ہے، اللہ کا جو رحم ہے، وہ رحم ہے جو ان کے دلوں کے اندر اگر کہیں بھی کچھ بھی خیر ہے تو اللہ اس کے لیے ان کو اس کے بدلے میں اللہ ان کو معاف بھی کرے گا، اور ان کے اوپر اس سے زیادہ بڑا ان کو تحفہ دے گا
جو کہ ان سے گم ہو چکا یا جو ان سے ختم ہو چکا اس سے زیادہ بڑا تحفہ ان کو عطا کرے گا اللہ. This gift in its highest sense would be the blessing of Islam. اور سب سے یعنی کہ مطلب جو اس کو بلند ترین تحفہ جس کو گنا جائے گا وہ ہوگا کہ جو اسلام کی نعمت سے اللہ ان کو نوازے گا. But even in a material sense, اور اگر دنیاوی یہ جو ساز و سامان کی بات آ جاتی مٹیریل تھنگس، تو اگر اس کی بات ہے تو بھی there was great good fortune awaiting them. تو ابھی ان کے لیے تو بہت ہی بڑے بڑے ان کو جو بھی یعنی مال غنیمت ملنے ہیں یا پھر بڑی بڑی جو علاقے جو وہ فتح کریں گے وہ ملنے ہیں، تو اس حساب سے ان کو تو اور بھی بہت ہی بڑی بڑی یعنی کہ مطلب ان کو ملنے ہیں خزانے جو دنیاوی حساب سے بھی اگر گنا جائے تو، کیونکہ ان کے لیے فتح بہت ساری ہے نا. نوٹ ہاؤ کمپریہنسو از Allah's care. یعنی اللہ کا جو کیئر ہے، اللہ جیسے کہ کیسے جو جنہوں نے غلط بھی کیا برا بھی کیا اس کے ساتھ بھی اللہ پاک کیسا اچھا اور بھلائی کرنا چاہتا ہے. تو اللہ کی اس بات میں دیکھو یعنی کتنا جامع یعنی کہ بات ہے. He encourages and strengthens the Muslims. اور مسلمانوں کو اللہ جو ہے اور حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہمت دلاتا ہے اور ان کو قوت عطا کرتا ہے. At the same time ساتھ ہی ساتھ condemning any baser motives that may have entered their minds. اور اگر ان کے دماغ میں کہیں دل میں کہیں کوئی ایسی بات جو کہ بولتے نا کہ جیسے جو لولی ہے یعنی کہ مطلب یعنی کہ نچلی ہے کوئی درجے کی بات، اگر وہ بھی ان کے دماغ میں کہیں ان کے ارادوں میں کوئی آئی ہو تو بھی He consoles the prisoners of war. اور جو جنگ میں قیدی ملے ہیں اب ان کو بھی اللہ تسلی دیتا ہے، یعنی ایک طرف مسلمانوں کو بھی اور ایک طرف جو جنگ میں قیدی ہیں ان کو بھی. And promises them better things if there is any good in them at all. کہ اگر ان کے اندر کہیں بھی کوئی بھی خیر ہے، اگر ان میں ایک رتی کے برابر بھی اگر ان کے اندر خیر ہے تو اللہ کا وعدہ ان کے لیے ہے کہ اللہ ان کو جو چیز ان سے چھوٹ گئی ہے اس سے بہت بہتر بہت عمدہ وہ ان کو عطا کرے گا. And he offers comfort to those who have left their homes in his cause. اور جن لوگوں نے گھر بار سب چھوڑ دیے اللہ کی راہ میں تو اللہ ان کو بھی سکون اور راحت عطا فرماتا ہے. And knits them into closer fellowship. اور ان کو اللہ جوڑ دیتا ہے اور بھی بولتے نا زیادہ نزدیکی اور قریبی بھائی چارے میں with those who have helped them and sympathized with them. تو یعنی یہ اب آ گئی وہ بات کہ جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے وہ ہے مکہ کے مہاجرین، اور جنہوں نے ان کی مدد کی ان سے ہمدردی کی وہ کون ہے؟ تو ان کے ساتھ کتنا اچھا اللہ نے جوڑ دیا کہ کلوزر فیلوشپ میں اللہ نے ان کو جوڑ دیا اور انہوں نے ان کی مدد کی. وہ ہے انصار. انصار کا مطلب ہی یہ ہے ہیلپرس. تو انہوں نے مدد کی نا who have helped them and sympathized with them. یعنی ان کے ساتھ بہت ہی دلی ہمدردی انہوں نے کی. آیت نمبر 71. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اچھا یہاں پر اللہ پاک اب یہ کہہ رہا ہے کہ وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر ان کے دماغ میں کوئی ایسا ارادہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر ان لوگوں کے دل میں کہیں کوئی ایسا ارادہ ہے خیانت کا، کہ یعنی ٹریچری کا، خیانت کا، کہ آپ کے ساتھ خیانت کرے، تو یا رسول اللہ یعنی آپ کے ساتھ وہ خیانت کرے، ان کا کہیں کوئی ایسا ارادہ ہے وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، تو انہوں نے تو پہلے اللہ کے ساتھ ہی ٹریزن یعنی کہ ٹریچری کی ہے، انہوں نے تو پہلے اللہ کے خلاف ہی انہوں نے تو خیانت کی ہے. یعنی کہ آپ کے ساتھ اگر وہ ارادہ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ پہلے ہی اللہ کے ساتھ تو ان کی خیانت چل ہی رہی ہے. خان اللہ فقد خان اللہ من قبل، پہلے انہوں نے اللہ کے ساتھ بھی کیا. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اللہ یہاں پر کہتا ہے کہ اب کہ وہ جو اللہ نے
آپ کو ان کے اوپر پاور دیا ہے. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور اللہ جو ہے جو بہت علیم یعنی کہ بہت ہی سب کچھ جاننے والا، اللہ کو سب کچھ ہر چیز کا نالج ہے. علیم حکیم، اور وہ بہت ہی حکمت والا ہے، وزڈم. تو یہاں پر اللہ نے بتا دیا کہ آپ کو اللہ نے ان کے اوپر اب پاور دیا ہے. But if they have treacherous designs against thee, O messenger, they have already been in treason against Allah, and so has He given thee power over them. And Allah is He who has full knowledge and wisdom. Iski note hai 1238. If the kindness shown to them is abused by the prisoners of war, یعنی کہ اگر ان لوگوں کو جو بھی رحم کے ساتھ ان کے ساتھ کائنڈنس ان کو دکھایا گیا ہے، ان کے ساتھ نرماس کا سلوک کیا گیا ہے، تو دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ تم نرماس کا سلوک کرتے ہو اور تم ان کے ساتھ بہت، تو تمہاری نرماس کو وہ مطلب ایک طرح سے ابیوز کرتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ مطلب دھوکے بازی کر رہے ہوتے ہیں. تمہاری نرماس کو جو ہے وہ ایک الگ ڈھنگ سے مطلب اس کو لیتے کہ چلو ابھی اس کو بیوقوف بناؤ. If the kindness shown to them is abused by the prisoners of war, تو وہ جو جنگ کے قیدی تھے جن کے اوپر رحم کیا گیا، اور اگر وہ لوگ اس وقت اپنا وہ کرتے کہ ہاں بھائی بالکل بیچارے بہت رحم کے قابل ہے، لیکن اندر ہی اندر ان کے کچھ اور ہی خیانت چل رہی ہے، ٹریچری چل رہی ہے کہ اس رحم دلی کو انہوں نے ابیوز کیا ہے. When they are released, کیونکہ جب ان کو چھوڑا جائے گا تب وہ دکھائیں گے اپنا اصلی رنگ. It is not a matter of discouragement to those who showed the kindness. جبھی بھی دنیا میں جس کسی نے بھی کسی کو اپنی رحم دلی، اپنا نرماس، اپنی کائنڈنس کو شو کیا ہے، تو اس کے لیے کبھی بھی تم کو دوسرے جس کے اوپر تم نے رحم کیا اگر وہ تمہارے ساتھ ایک عجیب و غریب سلوک کر رہے یا تمہارے ساتھ دھوکے بازی کا سلوک کرتے ہیں، تم کو بیوقوف بناتے، تو یہ چیز سے کبھی بھی تم کو ڈسکریج نہیں ہونا چاہیے. تمہارے مطلب تم کو اس سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. It is not a matter of discouragement to those who showed the kindness. تو جنہوں نے بھی کائنڈنس شو کیا ہے ان کو ڈسکریج نہیں ہونے کا. اور یہی بات اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ رہا ہے. Such persons have in their treachery shown already their treason to Allah. تو جو لوگ بھی ایسی بے ایمانی دھوکے بازی کرتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہیں وہ آلریڈی یعنی کہ وہ پہلے اللہ کے ساتھ ہی دھوکے بازی کر چکے ہوتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے ساتھ ہی دھوکے بازی کر رہے ہیں. In that they took up arms against Allah's prophet, کیونکہ جب انہوں نے اللہ کے رسول کے خلاف اسلحہ اٹھا لیا جنگ کے لیے تو دھوکے بازی ہو گئی کہ نہیں ہوئی. And sought to blot out the pure worship of Allah. اور تم نے کوشش یہ کی کہ دنیا میں سے ہم اللہ کی جو اتنی پاک بندگی ہے اس کو ہم جہان سے دنیا جہان سے ختم کر دیں، بلاٹ آؤٹ کر دیں. The punishment of defeat، ہارنے کی جو سزا ہے، which opened the eyes of some of their comrades. تو ان کے کچھ جو تھے مطلب ان کے اندر جو بھی وہ جنگ میں جو بھی کامریڈز ان کے تھے، ان کے فوجی یا جو بھی، تو ان کی آنکھیں اس عذاب سے، جو ہارنے کے عذاب سے ان کی آنکھیں تو کھل گئی، کچھ کی مطلب سب کی نہیں. Evidently did not open their eyes، مگر کچھ وہ ہیں جن کی نہیں کھلی آنکھیں. But Allah knows all، مگر اللہ تو سب کو جانتا ہے نا، اللہ سے تو کسی کا کچھ بھی مطلب بات چھپی نہیں ہے نا. And in His wisdom will order all things for the best. تو اللہ کی حکمت میں جو کچھ بھی آئے گا تو وہ اس کا حکم کرے گا جو کہ سب سے بیسٹ یعنی کہ جو سب سے بہترین جو یعنی کہ مطلب ہوگا وہ اس کا حکم کرے گا. کیونکہ اللہ سب سے زیادہ جو بھی خیر ہے
وہ اسی کو پسند کرتا. اس کی حکمت میں یہ ہے کہ جو خیر ہو وہ اسی کو مطلب وہ چوز کرے اور اسی کا آرڈر کرے. The believers have done their duty in showing such clemency as they could in the circumstances of war. اور جو بھی مومن ہیں ان لوگوں نے تو اپنی دکھا دیے کہ بھئی ان کے اندر معافی، رحم، نرمی، جو بھی ان کے اندر تمام اچھائیاں انہوں نے تو وہ چیز کو دکھا دیا ہے کہ انہوں نے اپنے فرائض کو پورا کیا ہے. جیسا اللہ کا حکم ہوا انہوں نے وہی کیا. اپنی نرماس، اپنا رحم، اپنی معافی، سبھی کچھ انہوں نے کیا نا مومنوں نے. اور ان جنگ کے حالات میں جو کچھ بھی وہ بیسٹ سے بیسٹ کر سکتے تھے وہ سب انہوں نے کیا. فار دیم، کیونکہ ان کے لیے تو اللہ سفائست، اللہ ہی جو ہے وہ اللہ ان کے لیے بس کافی ہے. اللہ ان کے لیے بالکل کافی ہے، ان کو اور کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے.